نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے. اور ایک صحابی تھے، وہ ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے. تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت ویسے تو حیا کے حوالے سے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہے. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے. اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں کہ سورہ فلق میں حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو. اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے. اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے. بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا، اس نے غلط ملت نام بتایا شرارت میں. انہوں نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا بھی غلط ملت بتایا. اینڈ میں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا، اپنا نام بھی غلط بتایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو ہے؟ تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں. اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں. نظر بد کے سائنس تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے بہت زیادہ، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، ٹھیک ہے، یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ طاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا. یہ نظر بد کے کچھ سائنس ہیں. اور بیمار ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کے اثار بھی ہوتے ہیں. یہ چیز نظر بد کے حوالے سے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو اور اس کے پانی سے، اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ، دوسرے پانی میں مکس کر. اگر نہیں پتا کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو. اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، معوذتین انہیں کہتے ہیں، جڑی ہوئی صورتیں. اب بات کرتے ہیں کالا جادو. کالا جادو کے جو سائنس ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ چانس نہ دیں. پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے. جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے. نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ. نمبر 3، گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں. عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی. لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے. بکرے کی سری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں، چھپکلی، موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو. یہ ایک سمبل، سائن ہے، ون آف دا سائن. ضروری نہیں کالا جادو ہے، ون آف دا سائن، ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو. آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا. یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے. چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ. یہ سارے سائنس ہیں بلیک میجک کے. لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں. مجھے اتنے خواب آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو ہے. اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی.
اسپیشلی خواتین میں، معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں گے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے رقیہ نہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو. یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی. اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے، لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں. شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں. تو وہم بھی بہت خطرناک چیز، وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا. اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی. وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا، مجھ سے ڈرنے لگ گیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یار. اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو و نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر، تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، انوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے. اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا. لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی. اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے. انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں، ایک پہلوان کو دے دوں، وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے. کہتے یہی معاملہ ہے، اذکار تلوار کی طرح ہے، لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح. اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے، تو بس پڑھی جا رہا ہے، 100 بار پڑھ رہا ہے، 200 بار پڑھ رہا ہے، تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں، لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے، اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقعی ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے. اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، پھر فائدہ ہوگا، ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی. اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہے شیطان کے بارے میں، اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنز کی بھی بات کروں گا. شیطان برے، کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے. یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ کی 3 مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان 3 کا اسپیسیفکلی ہوا ہے: اینجلز، ملائکہ، جنات اور انسان. جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ول دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس جو ہے وہ شو کر سکیں. لیکن اینجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو، اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے کئی جگہ. اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے. ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل، اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ تقوی میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی. کیوں کی؟ اس طرف ہم آتے ہیں. اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں. تو یہ ایک جن ہے ابلیس، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس نے بغاوت کی اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بھی بدترین دشمن ہے، اور اس کے جو حزب ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنم کے کمپینینز ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی کوشش یہ کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا کو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے۔ اب شیطان کا ایک تعارف، پہلا نام ابلیس، مطلب نا امید۔ ابلیس کا مطلب ہے نا امید، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا۔ آخری نام الرجیم، ملعون اور دھتکارا ہوا، شیطان الرجیم۔ نسل جن، پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا، فرشتوں سے بھی بہتر، اور پتہ کہاں ہے، ایڈریس کیا ہے؟ سمندر پر تخت۔ حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عباس ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے پاس رپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف، اور یہ ان کی رپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد۔ شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے، اس لیے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف۔ دیکھیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے، کب تک؟ اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں۔ کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی، اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے، اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے۔ اسے پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے؟ آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی؟ آپ تو اس کے بندے ہیں۔ یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی، اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا، اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں، مومن اس کے خاص نشانے پر ہیں۔ ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، سورہ صاد کی آیت۔ کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں، سب کو ہلاک کر دوں گا، اور آج وہ یہ کر رہا ہے۔ مہارتیں اس کے پاس فوجیں ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں۔ شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھجوا چکا ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے دوسرے نام الوسواس الطاغوت۔ اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین۔ اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جو ہے گمراہ کیا۔ کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں پکڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے، وہ کس کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس کا تھرون، جہاں پہ وہ تھرون لگائے بیٹھا ہے، ویسے ایک تصویر ہے، سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے۔ رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251۔ تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج پھر اس کے سینگوں کے پیچھے سے نکلتا۔ اب یہ جو ڈپکشن ہے اس کی میں آپ کو تصاویر کچھ دکھاتا ہوں کہ شیطان کے سینگ کے پیچھے سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے۔ یہ بائی دا وے بوہیمین گروو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بوہیمین گروو، اس کی تصویر ہے۔ یہ ان کے لاجز ہیں فری میسنز کے، دیکھیں چیکرڈ فلور، اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں،
اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ دے سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول، یہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے، ان کی ڈپکشن اسی طرح۔ یہ ہورس ہے، ہورس باطل خدا، فرعون کا جو خدا تھا ہورس، دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج اور اس کی کرنیں ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج۔ یہ ہندوؤں کا باطل خدا، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، اور یہاں سے بھی سورج۔ تو کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج، جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں، اور یہ بات ابلیس نے کی بھی۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں راجر مارنو کا، 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے، اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل۔ راجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا، وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا، اس سے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ راجر کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، میں تمہیں ملواؤں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی۔ تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تم ڈر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا، میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، تم آج شام کو ایک محفل میں آنا، میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا۔ تو راجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز، وہاں پہ سیلیبریٹیز، سنگرز، ایکٹرز، ایکٹریسز موجود تھے، اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا۔ اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ موویز، یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین، ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے۔ اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا، یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے۔ تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا، لمبی سی عورت، اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی، وہ عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، تو مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، میں اس سے معذرت نہیں کر سکی۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے اچانک، جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے، اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا، اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی، اس نے پھر اس سے بات چیت کی۔ کہتا پھر میری باری آئی، اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ اب میں کیا کہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے جو ہے اسی طرح کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا ہے اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے جب ان سے بات کی، وہ واقعی میرے ماں باپ تھے، ان کی آواز بھی ویسی تھی، تو میں تو اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا، اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا۔ اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی۔ ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو، گندی حرکتیں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں، گندی حرکتوں پہ مشتمل تھیں، ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک نیوز، میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی، یہاں پہ ایک پیج ہے، وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے، بچے اور بچیوں کو۔ یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں، اس نیٹ ورک، یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا۔ پیڈوفیلیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے، تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں، اس طرح کی۔ اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے، شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر، تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو، اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں، مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے۔ اب پتہ نہیں راجر جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن چلیں
اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے، یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے، سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے، فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے، ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے، اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں، اس کا موجد میں ہوں. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے، کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کانسیپٹ کو نیگیٹ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وہ بتاتا گیا. پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں، عیسیٰ تو تھا ہی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں، مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں، ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں، تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ، ان کے لیرکس ایسے لکھو، یوتھ کو ایسے برباد کرو، موویز میں یہ سین ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو. پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونز، ایک پوری جو ہے اس پہ پروٹوکولز ہیں، پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے. کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے، سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے، شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو، اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے، بالی ووڈ آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے. تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا، جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے، کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا، اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی. کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی، اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا، اپنی کتاب سے، کہ یہ تو ابلیس ہے، لوسیفر ہے. لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل. اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے، کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا، یہ تو فالن ڈیمنز تھے، فالن اینجلز تھے. وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں. بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو وہی جنات ہیں، ڈیمنز ہیں وہ. لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات. اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں، فالن اینجلز ہیں، تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں. یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکومنٹری میں، 3 گھنٹے کی ڈاکومنٹری. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی. تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ دیکھیے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو. حقیقت میں اس سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہو. اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے، جن ہے، اس کی روح ہے جن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمہ. انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے، بت تو نہیں ہے نا. انسان بمقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا. وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت 159. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس نے ڈال دیا. ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے. لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو قرآن مجید سے یہ باتیں
بہت فیمس ہے. اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب شیاطین ورسز ہیومینٹی, انسان بمقابلہ شیاطین. جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے, کیونکہ انا, حسد, ضد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ. تو شیطان کے وسوسے اور شیطان بہت خطرناک ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا. لیکن کیا اب اس سے ڈرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے, امام غزالی کی نصیحت, میرے ماہی محتاط رہو اور مستعدی سے شیطان کے خلاف کوشش جاری رکھو, کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ کر کے اسے دوست بنا لینے میں یا اس بات میں کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا نہ تمہارا فائدہ ہے نہ ہی اس کی تسکین, تو وہ تمہیں تباہ کر کے ہی سکون لے گا. بارسیسا کی کہانی تو سنیے نا آپ سب نے, وہ جو ایک بہت بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ کا, کس طرح شیطان نے اسے زنا کروایا, پھر قتل کروایا, پھر اس کے بعد سجدہ کروایا, اور جب اس نے شرک کر لیا تو کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, رب العالمین سے میں جا رہا ہوں. اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا بارسیسا کو, اور ہمیشہ کے لیے شرک پہ مرا. تو بارسیسا کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا اس نے, اسی طرح اسے پتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, سب کا اسے پتا ہے. لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو اذکار دی ہیں, قرآن مجید کی سمجھ دی ہے, اسپیشلی یہاں پہ جو حفاظ موجود ہیں, اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ حملہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس کے زیادہ خطرناک ہیں. عام آدمی تو ویسے ہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن دینی لوگ کو تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسی کی تیسی. اور وہاں پہ تو ایک, اگر عام کے ساتھ ایک شیطان ہے تو دینی لوگ کے ساتھ شاید 10 شیاطین ہوں, اور وہ اس کو صحیح گمراہ, ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا جو مکر و فریب ہے اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے کہ اس کا مکر و فریب کیا ہے, مکڑی کے جالے کی طرح. لیکن کس کے لیے؟ جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ, جو اچھا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں, جو وہم میں نہیں رہتے, اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے, اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں, اور شام اور صبح کے اذکار جو ہے پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پاورفل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں. ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا, بلکہ اس کے نا کچھ سٹیپس ہیں, جس طرح سیڑھی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, سٹیئرز کے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. وہ آہستہ آہستہ انسان کو ان سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے. پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے. تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ, اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے, ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا, یہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, محمد صلاح ہو گیا, ان فیمس فٹ بالرز کے, کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں, مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں, پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے, اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں, امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں, اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ, کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی, پرفیکٹ ریٹائرمنٹ, اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی, آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی, فائنل جیتا. یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی, T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا, اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا, اور سب سے زیادہ سکور کیا. اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ ہاؤ کم, کیسے اچیو کر لیا؟ obviously خدا داد صلاحیات ہیں, مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے. what they imagine they ultimately do it, پازیٹیو رہ کے. میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کریں کیسی ہے, گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے. اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا, ریٹائر ہو رہے ہیں. اور پلان بھی یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ, نہیں, بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, اور یہی ہوا. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے, ہیپینس از اے چوائس, ٹھیک ہے. ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس, یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروف کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائے ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائے ہیں, خاندان ڈرائے, 50% وہ ہے.
وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ اینگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو گئے. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے, یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی یہ ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے, لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھ. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں, ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے خوش. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانس. یہ ہے کریکٹ ریشو, ٹھیک ہے. اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے, ٹھیک ہے. پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے, آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے. نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ, لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے, یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے, وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہے, میری ٹیچر بھی ہیں, میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, انہوں نے آڈینس کو, جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے, انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا, بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا, بھول جائیں, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن, بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ, بہت ہی فنی کلپ, بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو 8 10 آنسر تھے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاک ان یور مائنڈ, اور سائنٹیفک بات ہے, جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے,
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो वो खेल उठता है और आइडियाज ज्यादा आते हैं, पॉजिटिविटी से आइडियाज ज्यादा आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी साबित हुआ कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी, ये भी हैबिट है, खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है, और ये हैबिट हम बना लेते हैं, जबरदस्ती बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। बहरहाल ये बहुत जबरदस्त एक रिसर्च है, लेकिन इसको मैं आपको इस रिसर्च से साबित करता हूँ। ये भी उनकी रिसर्च है, फ्रेडरिक्सन, जैसे कि आप नाम भी देख रहे हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च ये है कि उन्होंने लेट्स से 4 लोग लिए और एक बंदे को जो है ना वो अम्यूजमेंट वाला क्लिप दिखाया। अच्छा, उससे पहले उनकी कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उन्होंने कायम की, यानी उनको कहा होगा कि अच्छा जी तैयार हो जाए। जैसे मैं आप चारों को कहूँ, ये जो 4 लोग सामने बैठे हैं कि उठो जी, अभी 5 मिनट बाद आपने मेरी जगह टॉक देनी है। अब आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक क्लिप देखते हैं। अब जैसे हाशिम को मैं कहूँ कि जी आ जाओ स्पीच दो यहाँ पे आके, अब वो एकदम कहेंगे यार ये मुझे क्या कह दिया, पल्स रेट बढ़ गई। फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले को उन्होंने क्या किया, अम्यूजमेंट बेस्ड क्लिप दिखाया, लेट्स से मिस्टर बीन, ठीक है, अम्यूज हुआ वो, या बच्चे की लाफ्टर, अम्यूज हुआ वो, और उन्होंने उनका हार्ट रेट देखा कि नॉर्मल कितने सेकंड में हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कितने सेकंड में हुआ, एक्स एक्सिस पे उनकी पल्स रेट ठीक हुई तकरीबन 25 सेकंड में। डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट, ओके। उनका कितने सेकंड में ठीक हुआ जी, तकरीबन 22-21 सेकंड में। तीसरे को मैंने जो है ना वो नो इमोशन वाला क्लिप दिखाया, यानी एक स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसकी, बस यूं कलर घूमी जा रहा है, नो सेंस एट ऑल, यानी नो इमोशन। उनका ठीक हुआ जी तकरीबन 35 सेकंड में। और सबसे देर में किसका ठीक हुआ हार्ट रेट, जिसको सैड क्लिप दिखाया, यानी कोई बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप मैंने चौथे को दिखाया। अच्छा, इससे उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेस में सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है, कंटेंटमेंट। इसीलिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जब बंदा स्ट्रेस में होता है उसको कंटेंटमेंट चाहिए, अम्यूजमेंट से भी ज्यादा कंटेंटमेंट चाहिए उसे, ठीक है। उसे सुकून चाहिए, उसे तसल्ली चाहिए, उसे कोई श्योरिटी चाहिए, कोई एश्योरेंस चाहिए। जैसे आप बहुत सैड हैं, आप बहुत डिप्रेस हैं, मैं आपको बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी दिखा दूं, मिस्टर बीन दिखा दूं, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो सैडनेस दोबारा हिट कर सकती है। लेकिन मैं आपको कोई हदीस सुना दूं, मैं आपको कहूं कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ होते हैं, कितनी बड़ी श्योरिटी मैंने आपको दे दी। मैं आपको हदीस सुना दूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ऐसे इंसान को लाएगा जिसको गम ही गम है, गम ही गम हुआ दुनिया में, अल्लाह ताला जन्नत की नहर में उसको एक डुबकी डलवाएगा और डुबकी दिलवाने के बाद उसको बाहर निकालेगा, कहे हाँ भाई बताओ गम क्या होता है, तुम्हें कितने गम हुए। अल्लाह पूछेगा तुम्हें कितने गम हुए दुनिया में, वो कहेगा ऐ मेरे रब गम क्या होता है, गम को भूल जाएगा। मैं जी नौजवानों को हदीस सुनाऊं, वो मेरे पास परेशान आए कि जी हम पे बहुत स्ट्रेस है, हम हराम से कैसे बचें, मैं उन्हें हूरें गिनवाऊं, ठीक है, हूरों के एट्रीब्यूट्स बताऊं और ऐसी बातें बताऊं, तो सोचें उनको जो कंटेंटमेंट मिलेगी, ओके। तो इसलिए कंटेंटमेंट सबसे पावरफुल इमोशन होता है। तो हमारा दीन इसीलिए कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस से ज्यादा कंटेंटमेंट पे जोर देता है। हैप्पीनेस जो है ना वो शॉर्ट लिविंग है, कंटेंटमेंट लॉन्ग लिविंग है। इस पे भी रिसर्चेस हैं। आपने चॉकलेट खाई मूड बूस्ट होगा, दैट इज शॉर्ट लिविंग। आपने मूवी देखी मूड बूस्ट होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने कोई गाना सुना, एड्रेनलिन रश होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने किसी दोस्त से मुलाकात की, हैप्पीनेस मिली, शॉर्ट लिविंग है, बाद में फिर मूड वहीं आ जाए। लेकिन आपने कंटेंटमेंट फील की, मूड इंशाल्लाह कायम रहेगा, उम्मीद है कायम रहेगा। और बार बार ले कंटेंटमेंट, अल्लाह ने 5 बार कंटेंटमेंट जो है वो आपके सामने रखी हुई है। 5 बार आपके पास चांस है कंटेंट फील करने का। नमाज 5 बार चांस है, सजदा करें, रिलैक्स हो, सब कुछ कह दें अल्लाह को, दुआ करें, ठीक है, कंटेंट फील करें। तो 5 चांसेस जिस अल्लाह ने दिए हैं, उसके बाद फिर हमारा कसूर है अगर हम नेगेटिव रहते हैं। तो ये बातें हैं। और सो एज यू नो कि हर वीक मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूँ, ऐसा टॉपिक जो आज ना टेलीविजन पे डिस्कस हो रहा है, ना हमारे मॉर्निंग शोज डिस्कस कर रहे हैं,
نہ ہمارے اینکرز ڈسکس کرتے ہیں ان ٹاپکس کو, کیونکہ ان کے لیے چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ان دس گاڈ لیس ورلڈ آف مٹیریلزم ویئر یو نو human being is judged by materialistic values, by materialistic aspects rather than moral values or rather than intrinsic values. So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بھی ان موضوعات پہ ہر جگہ بات کر, یوتھ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں جب بھی یوتھ کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا ایک ہی میسج, اور یہ کرکس ہے ساری ہماری جو دعوت ہے, سارا جو کام ہے اس کا مین کرکس ہے کہ میں ہمیشہ یوتھ کو یہ چیز ریمائنڈ کروں کہ دیکھو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا, تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں. اب تو اتنا آسان ہو چکا, سافٹ ویئرز آ چکے ہیں, ان پہ تفاسیر آ چکی ہیں, اسلام 360 جیسی ایپس آ چکی ہیں, ویب سائٹس ہیں کتنی زیادہ قرآن کے حوالے سے, تفاسیر موجود ہیں, بک شاپ سے مل رہی ہیں, اسکالرز موجود ہیں, اسکالرز سمجھا رہے ہیں تفاسیر, قرآن کلاسز آر گوئنگ آن. کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر سمارٹ بنتے ہیں, پوسٹ شاپ بنتے ہیں, انٹرنشپ کر لی, میڈلز اچیو کر لیے, سرٹیفکیٹس اچیو کر لیے, ہمارے پیرنٹس ہمارے سبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا ہمارے خاندان کا بچہ اسکالرشپ لے آیا ہے, ہمارے خاندان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ بہت سکسیسفل ہوگی, پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ آ گئی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ آ گئی ہے, اور ایک آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, وہاں بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ لیا, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آئی ڈو ایگری کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چیزیں اچیو کر لیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کی دنیاوی زندگی. لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے, بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے, یا اسے انکریج کیا جا رہا ہے اس طرح. تو what do you think کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, ہمارے پاس اپنی ساری انرجیز انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے. لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی, جو ایکچولی فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, جو ہمارا کرائٹیرین ہے, جو ہمارا ضابطۂ حیات ہے, جو راہ نجات ہے, جو ہمیں ایک پاتھ وے دکھانے کے لیے مشعل راہ ہے, وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا, نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے کبھی ایفرٹ کی ہے. تو آئی تھنک کہ معاملہ بہت سیریس ہے. یو ول بی کویسچن, ڈیفینیٹلی یو ول بی کویسچن. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس سلیبس کو, اس خزانے کو لے لیں, اس کرائٹیرین کو سمجھ لیں, آنے والی زندگی نکھر جائے. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, میں جو ٹاپکس سلیکٹ کرتا ہوں وہ ٹاپکس کا کرکس یہی ہوتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی انہی چیزوں کو فالو کریں اصل میں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے. دیٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس. تو آج کا جو ٹاپک میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں, دیٹ از دی کانسیپٹ آف ہیپینس. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں. دیر از اے مووی بائی دا نیم پرسوٹ آف ہیپینس, یوتھ مسٹ ہیو واچڈ اٹ. اور ہمارا ہیپینس کا کانسیپٹ مختلف لوگوں کا مختلف کانسیپٹ ہے. تو آج ہم ہیپینس میں اس لیے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ things that matter میں happiness does matter a lot, but what kind of happiness and what concept of happiness matters a lot, اس پہ بھی ہم بات کریں. اصل میں somewhere down the line ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو بھلا کے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کے سامنے ایک اپنی امیج ڈیولپ کرنے کے لیے, ریپیوٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے ہمارے اندر, سب کے اندر آلموسٹ کوگنیٹو ڈسوننس, ذہنی تذبذب کا شکار, کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ رہے ہیں, ویلیوز کچھ اور ہیں, آئیڈیاز کچھ اور ہیں, لیکن حرکتیں کچھ اور ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق بن گیا, پالا پڑ گیا, جن کے لیے, جن کو خوش کرنے کے لیے ہم دن رات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری ویلیوز کے بھی خلاف ہیں, جو ہمارے لائف سٹائل کے بھی اگینسٹ جاتی ہیں, اور جن میں ہمیں خوشی بھی نہیں ملتی. لیکن ہم تو رزلٹ کیا ہے کہ بہت کم لوگ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ جب ہم کا رشتہ کرنے, جب ہم میرج کے لیے جائیں تو ہم اگلے سے کیا سوال پوچھیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, لڑکی والے لڑکے سے کیا پوچھیں, لڑکے والے لڑکے. تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ آپ اپنے بھی لائف پارٹنر, if you want that person to be your life partner, ایک سوال پوچھیں. سوال بڑا ڈیپ ہے. سوال یہ کہ are you happy, کیا تم خوش ہو, لیکن سوال کو اور اسپیسیفائی کریں. لیٹس میک اٹ مور اسپیسیفک. آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو. اب یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی تو بات, آپ
جب اس سوال کو سنیں گے آپ کہیں گے یار اس میں کیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا جب ہم ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس سوال کی ڈیپتھ کیا ہے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے خوش نہیں, جس انسان کی لڑائی اپنے آپ سے چل رہی ہے, انر بیٹلز چل رہی ہیں, اسٹرگلز چل رہی ہیں, تو وہ دوسرے کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا, نہ دوسرا اس کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتا. ہم کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگلے کی مینٹل ہیلتھ کے نہیں کرتے ہیں, نہ پتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ پیرامیٹرز ہی نہیں پتا کسے پتا. آل وی سی از جاب, فائنینس. لڑکی کا تو رنگ دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, لڑکے کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے, یا لڑکے کی جاب دیکھی جاتی ہے, کیریئر. لیکن وہ ریفلیکٹیو کوسچنز کیے جاتے ہیں جن سے اگلے کی پرسنالٹی کا پتہ لگے. اب یہ کتنا ریفلیکٹیو کوسچن ہے کہ آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو؟ اگر تو ہو تو پھر تم دوسروں کو بھی. لیکن اگر تمہارے اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہے, اگر تم خود اسٹرگل کر رہے ہو, then the other person is definitely going to become collateral damage. تم اگلے کو بھی ڈیمیج کرو گے. So these are very important and basic questions which we should be asking to others as well. شاید somewhere down the line ہم نے چھوڑ دی, اور خوش رہنا ہی چھوڑ دینے کی وجہ وہی ہے کہ فالس پیرامیٹرز کے پیچھے بھاگنا. تو خوشی ہے کیا, اور خوشی کیسے پائی جائے, خوش چیز کیسے, کیا یہ ایک مینٹل سٹیٹ کا نام ہے, کیا یہ ایک کیفیت کا نام ہے, کیا اٹ از سم تھنگ materialistic, is it something which can be achieved as in کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میٹر ٹائپ چیز ہے, یا یہ ایک انٹرنسک چیز ہے, ایک انٹرنسک ویلیو ہے, ایسی ویلیو جو انسان کرتا ہے. تو میں انشاءاللہ آج ہیپینس کو بہت ہی ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں, بیکاز آل آف us need to be happy. Unless and until we are not happy with ourselves, with what's going on around us, تو پھر نہ عبادت کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کا. So yes, this is something which matters. So let's discuss happiness from a psychological point of view. Psychologists have actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. کوئی complete definition نہیں ہے psychology, but کچھ schools of thoughts ہیں, وہ میں آپ سے کرتا ہوں. Let's move on to the slide. So سب سے پہلی بات ہے کہ سائنٹیفکلی ہیپینس کو جس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, جس نام سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, دیٹ از سبجیکٹو ویل بینگ. اور ویل بینگ پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی. Now what is well being? ویل بینگ کیا ہوتا ہے؟ ویل بینگ از دیٹ اسٹیٹ کہ آپ مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اور اگر ہم مسلمانیت کی بات کریں تو اسپرچولی, آپ ہر اینگل سے, ہر ایسپیکٹ سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری ویل بینگ ہو, میں اچھی خوراک کھا رہا ہوں, میری فزیکل ویل بینگ ہو رہی ہے, آئی ایم ٹیکنگ گڈ سلیپ, وہ بھی فزیکل ویل بینگ ہو رہی ہے, آئی ایم کمپلیٹنگ مائی ٹاسک, آئی ایم کمپلیٹنگ واٹ ایور گولز آئی وانٹیڈ ٹو اچیو, تو اس کا مطلب میری ایموشنل ویل بینگ بھی ہو رہی ہے, میری سائیکولوجیکل ویل بینگ. اینڈ دین آئی ایم فلفلنگ آل دا فرائض, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور میں وہ ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سبلنگ, یا ایز اے پیرنٹ, یا ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف, تو میں اس کو نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس میں اسپرچل. سو سائیکالوجی جو ہے وہ ہیپینس کو ایک سبجیکٹو ویل بینگ کا ورڈ دی, اٹ از ایکچولی دا ویل بینگ. موونگ آن, ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی میں جو ایکچولی ہیڈونزم کا. ہیڈونزم از اے گریک اسکول آف تھاٹ which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ hedonic enjoyment جو ہے وہ کیا ہے. hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. یعنی پہلی بات hedonic principle میں یہ ہے کہ جو شخص ہے, جو بھی انسان ہے, ہیپینس اگر وہ فیل کر رہا ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ پلیجر سیک کر رہے ہیں. اب پلیجر بھی ایک سبجیکٹو ورڈ ہے, پلیجر سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے پلیجر میں. چلیں لیٹس سے کہ پلیجر مختلف لوگوں کو مختلف چیز سے ملتا ہے, اور لیٹس ایگری کہ پلیجر مل رہا ہے. نمبر 1 پلیجر, نمبر 2 they are avoiding suffering, and number 3 they feel relaxed and distanced from their problem. اب یہ جو ہیڈونک پرنسپل ہے, انفارچونیٹلی یہ پرنسپل حاوی ہوا ہے اس وقت دنیا میں آلموسٹ 70 to 80% لوگ ہیڈونک پرنسپل والی ہیپینس, اور جو ہماری ماڈرن سیویلائزیشن ہے وہ بھی اسی پرنسپل کو ہیپینس کے ہماری یوتھ اسی پرنسپل کی قائل ہے کہ ہیپینس پلیجر سیکنگ کا نام ہے, اور ہیپینس پرابلمس کو اوائڈ کرنے کا نام ہے, اور ہیپینس سفرنگ سے دور بھاگنے کا نام ہے, اور ہیپینس ریلیکس فیل کرنا. سو ایز لانگ ایز یو آر ناٹ سفرنگ, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed, and as long as you are gaining, you are happy. Now how is this thing problematic?
ایک تو میں آپ کو سیگمنٹ فروئڈ جو بہت بڑا ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے اس کا کوٹ سناؤں گا, اس کا کریٹیکل انالیسس سناؤں گا اس پرنسپل پہ, اور بڑی حیرانگی کی بات ہے, he wasn't even then, he criticized this principle. ہیڈونک پرنسپل کا مسئلہ یہ ہے, اس ڈیفینیشن آف ہیپینس کا مسئلہ یہ ہے کہ achieving such a state when you are always seeking pleasure and when you are only after pleasure and you are avoiding your problems, when you are running from your problems, and when you want to feel relaxed all the time, اور تھوڑا سا بھی سٹریس آ جائے تو آپ پینک ہو جاتے ہیں, آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, میری ہیپینس چیلنج ہو گئی, میری خوشی چیلنج ہو گئی, میں خوش کیسے رہوں گا. اس پرنسپل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت بندے کو سٹریسفل رکھے گا, ہر وقت بندے کو جو ہے وہ جکڑے رکھے گا, بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کیوں ایک دم میں خوش رہنا چاہتا ہوں لیکن کہیں سے کوئی ہڈل آ جاتی, کہیں سے کوئی ہڈل آ جاتی ہے, جو ہے وہ تذبذب کا شکار. یہ ہے مسئلہ. کیا ایسی اسٹیٹ اچیو کرنا ممکن ہے اس دنیا میں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ پلیزر سیک کریں اور سفرنگ کو اوائڈ کریں؟ پہلی تو بات, یہ سچویشن ویسے امپاسبل ہے آج کی دنیا میں. سو let's talk about other definitions of happiness, but unfortunately hedonic principle اس وقت غالب ہے, اور میں نے اسی لیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ ہماری youth, they are after the hedonic principle of happiness, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. کچھ لوگ جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ کا دل کرتا ہے کہ میرے پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو, میں ہر وقت میٹریس پہ لیٹا ہوں, میں جو ہے وہ موویز دیکھتا رہوں, میں اپنی لائف گزارتا رہوں, مجھے کوئی کچھ نہ کہے, اور ہر وہ چیز کو چیلنج کرے گی جو اس کو اس کے کمفرٹ زون سے ہٹائے گی, وہ اس کے لیے ہیپینس کا چیلنج. کتنا مایوپک ویژن ہے ہیپینس کا. ناؤ دیر آر ادرز جن کو ہیپینس انٹرنسک ویلیوز سے ہوتی ہے, ان کو چیریٹی ورک کر کے ہیپینس, ان کو سوشل ورک کر کے ہیپینس ہوتی ہے. میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں, مجھے ایک بھائی نے ایک بار کہا کہ یار ایک بار میں آفس میں تھا تو میں نے اپنے لیے بڑا زبردست ایک لنچ باکس منگایا, آرڈر کرا, میں چھپ کے سے جا کے ایک کمرے میں جا کے کھانے لگا. کہتا میں نے پورا لنچ باکس ٹکا کے کھایا, لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا کہ یار میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تو وہ خوشی نہیں آئی, کھانا کھا کے وہ خوشی نہیں آئی جو شیئر کر کے. کچھ کا کانسیپٹ آف ہے شیئرنگ سے مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو مایوپک ورژن نکلا نا ہیڈونک پرنسپل سے ہیپینس کا, ٹرسٹ می اٹ از میکنگ اس مور ڈپریسڈ, اٹ از میکنگ اس مور alienated from the concept of. So moving on, کچھ میں آپ کو words بتاتا ہوں جو happiness سے synonymous ہیں. Happiness sometimes is understood to be a state of euphoria, elation or adrenaline rush. Now some people say کہ music makes me happy, some people say کہ chocolate, eating chocolate makes me happy, some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, اگر میں اپنی بات کروں پرسنل تو I am a foodie, I love food and certain food does make, but I won't call that happiness. میں اس کو یوفوریا کی state کہوں گا, elation کی state کہوں گا, adrenaline rush کی, because to me happiness is a constant state of mental well-being and emotional well-being and spiritual well-being. تو that is euphoria, that is elation. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری youth euphoria کو اور elation کو happiness, and they are after euphoria and elation, and while doing that they go far away from values, spiritual values, because their only target is seek, and that's where we have gone away from that. So according to Sigmund Freud, میں نے اب کہا تھا کہ میں آپ کو Sigmund Freud کی جو ہے وہ کچھ باتیں بتاؤں گا. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two, everyone is striving for concept of, and this endeavor two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now it aims, this endeavor has two sides, a positive and a negative. پہلے اس نے کہا کہ دو sides ہیں. خوش رہنے کی کوشش جو ہے ہر انسان جو کر رہا ہے اس کی دو سائڈز ہیں, ایک پازیٹیو سائڈ ہے, ایک نیگیٹو سائڈ ہے. پازیٹیو سائڈ کیا ہے؟ اٹ ایمز آن ون ہینڈ ایٹ این ایبسنس آف پین اینڈ ڈسپلیجر. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ ایم کر رہے ہو کہ میں پین اور ڈسپلیجر کو اوائڈ کروں. فائن, دس شوڈ بی آور گول کہ جتنا ہم اپنے ایموشنل پین کو, اسپرچل, مینٹل, سائیکولوجیکل پین کو اوائڈ کر سکیں اور ڈسپلیجر کو. اوکے فائن.
اینڈ آن دی ادر ایٹ دا ایکسپیرینسنگ آف اسٹرانگ فیلنگز. دوسری طرف جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, وہ نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہر وقت اس تلاش میں پلیجر کی. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مزہ نہیں آتا. اب یہ ہر چیز میں جو پلیجر ڈھونڈنے والی جو بیماری آ گئی نا, آپ مجھے بتائیں ایسا بندہ دین کیسے پڑھے گا؟ ہر چیز میں پلیجر ڈھونڈ جو ہے وہ پلیجر, جیسے کہ سیگمنڈ فروئڈ نے کہا نا, ایکسپیرینسنگ آف اسٹرانگ فیلنگ آف, دیٹس وائی دے گو آفٹر ڈرگس ٹو فیل دیٹ الیشن. دیٹس وائی they go after a girlfriend, boyfriend